نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور براہ راست چل کر آپ علیہ السلام کی قدم بوسی کروں، دست بوسی کروں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ تو دیگر لوگ بھی آ رہے تھے تو میں بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں قباء کے اندر حاضر ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہی میں نے سلام کیا اور دیکھا تو آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے ہی میرے دل میں سچائی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے دل سے یہ بات کہی کہ واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ جس طرح لوگ مکے والے بار بار نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتے تھے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے اس وقت سب سے پہلے میں نے جو کلمات سنے وہ یہ تھے جو میں نے حدیث پاک ابھی عرض کی ہے، افشوا السلام۔ سب سے پہلا آپ علیہ السلام کا جو فرمان یہ تھا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ۔ سلام سے مراد السلام علیکم جو ہم آپس میں کہتے ہیں، جو ہمارا آپس میں تحیہ ہے مسلمانوں کا آپس میں سلام، اور میں السلام علیکم کہا کرو آپس میں ایک دوسرے کو۔ تو سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا اور اس کے فوائد ارشاد فرمائے۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے، فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ ظاہری بات ہے سلام پیش کرنا یہ انسان سے ملاقات کی خواہش کی علامت ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ سلامتی بہت سارے کلمات ہیں اور دوسری قومیں بہت کچھ بولتی ہیں، گڈ مارننگ بولتے ہیں، گڈ ایوننگ بولتے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے اللہ معاف فرمائے سکولوں کے اندر جو ذرا تھوڑے سے زیادہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بچوں آتے ہی سب سے پہلے گڈ مارننگ گڈ مارننگ۔ ایک بچے میرے پاس پڑھتی تھی، وہ کہنے لگی سر جب ہم اسکول جاتے تو ہماری ٹیچر ہمیں کہتی ہے کہ سلام کلام پھر کیا کرو، پہلے گڈ مارننگ بولا کرو۔ تو اب یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو گڈ مارننگ میں تو یہ ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہو، آپ کی رات اچھی ہو، آپ کا دن اچھا ہو، لیکن سلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اس میں تو ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ آپ پر ہمیشہ سلامتی ہو، آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، سلامت رہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے طریقہ سکھایا اور اس سلام کے برکات ہیں، اور یہ سلام ہی ایسا ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے والے بن جاؤ، اور فرمایا کہ تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو، اور وہ ہے السلام علیکم کا کثرت سے کہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نسخہ بتلایا، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے گھر کے اندر، تو اس کے لیے دعا بھی فرمائے، کوئی نسخہ بھی ارشاد فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں قدم رکھو اور جاتے ہی کہو السلام علیکم، اور اس کے بعد درود پاک پڑھو، 3 بار قل ھو اللہ شریف پڑھو، تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں رحمتیں برکتیں ڈیرا ڈال لیں گی۔ وہ صحابی فرماتے میں نے یہ عمل شروع کیا، چند ہی دنوں میں اللہ کی رحمت ہو گئی اور میرے گھر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوئی کہ میرے پاس سنبھالنے کے لیے برتن موجود نہیں تھے۔ تو یہ برکات ہیں۔ سلام ویسے بھی اللہ کا نام ہے، قدوس السلام المؤمن المہیمن، تو اللہ کا نام بار بار لینے سے اللہ کی رحمت تو اترے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ سلام کو ایک صحابی ایک تابعی تھے
ان کے ایک شاگرد کہتے میں خادم تھے کہ ہمارے جو ہے نا وہ حضرت جب بھی وہ بازار جاتے مجھے ساتھ لے جاتے اور بازار میں جاتے جگہ جگہ لوگوں سے ملتے، کہتے السلام علیکم، حال پوچھتے، آگے چلے جاتے۔ ایک بار تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ بازار جاتے ہیں، صرف حال چال پوچھتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، جو روزانہ 20 اجنبی مسلمانوں کو سلام کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دیکھیے کیسی پیاری بات ہے کہ سلام کی برکت یہ ہے، اور سلام کرنے سے دل کے اندر سے قدورتیں دور ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، تو اس لیے اس کی عادت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، کھانے کھلاؤ۔ کھانا کھلانا آپ علیہ السلام نے جب گویا کہ صدقے کی طرف اشارہ فرمایا، اور کھانا بہترین صدقہ ہے۔ افضل صدقات ان تشبعک بدا جائع، فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ اور کھانا کھلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا پرتکلف مرغے چرغے ہی کھلائے، مرغ مسلم کھلائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وہی کھلا دے اور ضرورت مند کو کھلا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کھانا کھلانے کی ہمت نہیں ہے تو صدقہ خیرات کر دے، جتنی اللہ توفیق دے۔ صدقے کی تو اللہ نے برکتیں ہی بڑی رکھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان صدقات تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، سبحان اللہ۔ اور میں بری موت سے بچاتا ہے صدقہ، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے اندر زندگی گزاری، لیکن صدقے کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے صدقے کا مزاج بنانا چاہیے، بلکہ خود بھی صدقہ کریں اور آگے صدقے کی ترغیب بھی دیں۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے آنے والی بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقے کی برکت سے اللہ پاک عمر میں برکات نصیب فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اطعموا الطعام، اور پھر بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے اعز و اقرباء پر خرچ کیا جائے۔ سب سے بہترین صدقہ اپنے اعز و اقرباء پر خرچ کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ عندی درہم، فرمایا انفق علیک، یا رسول اللہ میرے پاس ایک درہم ہے، فرمایا اپنے اوپر خرچ کر لے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کر لے، اور بھی ہے، فرمایا بچوں پہ خرچ کر لے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اور بھی ہے، فرمایا کہ اب تو بہتر سمجھتا ہے کہ کس پہ خرچ کرنا ہے اور کس کے تیرے ذمے حقوق ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے اعز و اقرباء پر خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اعز و اقرباء کو مقدم رکھا، آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، سارے وابن السبیل بعد میں، مسکین بعد میں، ضرورت مند بعد میں، بیمار اور یتیم سارے بعد میں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ آتی ذی القربى۔ اس میں دو فائدے ہیں، دوہرا اجر ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، محبت بڑھے گی، تعلقات اچھے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اچھے جذبات پیدا ہوں گے۔ دوسرا فائدہ صدقے کا، اس کے اثرات الگ سے ہوں گے، اس کے برکات الگ سے ہوں گی۔ اس لیے اپنے عزت